الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة العالمين ومولانا وسيدنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلى الله عليه وسلم. عاشقان رسول، محبان رسول، محبان آل رسول، بہت ہی اختصار کے ساتھ تبرکن صفات کی خدمت میں کچھ ٹوٹے ہوئے جملے پیش کروں گا، چونکہ اس محفل کو بہت ہی مختصر وقت میں سال آئندہ کے لیے ملتوی کرنا ہے، منتظمین کو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور چند لمحے سما خراشی کی میں اس کے بعد آپ کی خدمت سے برخاست ہو جاؤں گا. اور چونکہ خطیب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس محفل میں جو ایوارڈ تقسیم ہوگا وہ خطیب الایمان ہے. لوگوں نے خطیب الایمان کی تقریر کو سن کر اپنے ایمان کو سنوارا ہے. لوگوں نے خطیب الایمان کی تقاریر کو سن کر اپنے ایمان کو سنوارا ہے، تو ان ایمان والوں کی حفاظت بھی ہم کو کرنا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو سنوارا ہے. لیکن ہاں بعض وقت مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ مہمان جو ہے میزبان ہو جاتا ہے اور میزبان جو ہے وہ مہمان ہو جاتا ہے. یہ فطری چیز ہے، انسان کے اندر یہ فطری چیز ہے کہ انسان حرص، حسد، لالچ، کینہ، بغض کی بنا پر جو مہمان ہے وہ میزبان ہو جاتا ہے اور جو میزبان ہے وہ مہمان ہو جاتا ہے. وہ ہاتھ جوڑ کر بیچارہ کھڑا رہتا ہے. جیسا کہ دنیا کے سامنے ابھی تازہ مثال ہے، اسرائیل مہمان بن کر آیا تھا اور اب وہ میزبان ہو گیا. جو میزبان فلسطین تھا وہ بیچارہ مہمان ہو گیا. تو اسی طرح ہمارے درمیان بھی بہت سے ایسے افراد آئے، اپنے ایمان کو سنوار کر سجا کر آئے، اور اتنا سجا سنوار کر آئے کہ ہمارے ایمان کو صاف کرنے لگے. اور اب ہمیں مشورہ دینے لگے، دیکھو مجلسیں ایسے کرنا ہے، عزاداری ایسے کرنا ہے، میلاد ایسے کرنا ہے. ہمیں اچھا یہ ہوا کیوں؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم اپنی تہذیب کو کہیں نہ کہیں چھوڑے جا رہے ہیں. اگر ہم اپنے بزرگوں کی تہذیب کو امانت داری سے باقی رکھتے تو یہ وقت، یہ موقع نہ آتا کہ کوئی آ کر پھر ہمیں مشورہ دیتا. اس میں کہیں نہ کہیں ہماری خامیاں ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی تہذیب کو کہیں نہ کہیں اس کے رنگ کو پھیکا کر دیا، کہیں نہ کہیں اس کے رنگ کو پھیکا کر دیا. جو لوگ آ کر اب مشورہ دے رہے ہیں، تو ہمیں اپنی تہذیب کو ویسے ہی مستحکم کرنا ہے جو تہذیب ہمارے بزرگ ہم تک پہنچا کر گئے ہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جو تہذیبیں، جو تمدن ہمارے بزرگ ہم تک پہنچا کر گئے ہیں، اس تہذیب کو امانت داری سے آئندہ نسلوں تک منتقل کرنا ہے، ورنہ آئندہ نسل حشر کے میدان میں ہمارا اور آپ کا دامن پکڑے گی کہ ہمارے آپ کے بزرگوں نے بڑی امانت داری سے دین اسلام کی تہذیب کو، تمدن کو آپ کے حوالے کیا تھا، آپ نے خیانت کر کے ہم تک پہنچایا ہے. درود پڑھیں محمد علیہ. یہ جشن عید میلاد النبی ہے، وہ نبی کہ جس کے صدقے میں کائنات کی ہر شے کو خلق کیا، وہ نبی کہ جس کے صدقے میں انبیاء کو نبوت ملی ہے، انبیاء کو نبوت ملی، وہ نبی کہ جس کے طفیل میں انبیاء کو رسول بنایا گیا،
وہ نبی جس کے طفیل رسولوں کو اولو العزم نبی بنایا گیا، اس نبی کی آمد کا مہینہ ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی دعا خود رسول اعظم نے کی اپنے زمانے میں، اور یہ اعلان کیا اپنے صحابیوں کے درمیان، جو مجھے ربیع الاول کے چاند نکلنے کی خبر مجھے دے گا میں اسے تحفہ دوں گا۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ ربیع الاول کتنا پرعظمت والا مہینہ ہے، کتنا برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں ہم نے قدم رکھا جو ماہ رحمت ہے، ماہ رحمت۔ اور رحمت ایک ایسی شے ہے اللہ کی طرف سے، یا یوں کہہ لوں کہ رحمت ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی طرف سے کہ جس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ نعمت کا حساب لیا جائے گا کہ وقار صاحب کو 5 لاکھ روپے ڈونیشن ملا تو کہاں گیا، یہ نعمت ہے۔ لیکن اگر رحمت ہو، آپ لوگ صحیح نہ سمجھیے گا، ممبر سے میں کہہ رہا ہوں صحیح نہ سمجھیے گا، چونکہ میں جملہ سجا رہا ہوں۔ تو رحمت نعمت کا حساب نہیں ہوتا، نعمت کا حساب ہوتا ہے، جو نعمت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے اس کا حساب ہوتا ہے، لیکن رحمت کا کوئی حساب نہیں۔ اب رحمت کے لیے تمہارے پاس برداشت کا مادہ کتنا ہے؟ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ مدینے کے لوگ آئے گا، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، رحمت بند ہو گئی ہے، فصل سوکھ چکی ہے، آپ دعا کریے۔ رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی اور اتنا بلند کیا ہاتھ، اتنا بلند کیا کہ روایت کا جملہ ہے سفیدی بغل نظر آنے لگی، اور دعا کی پروردگار تیرا حبیب تیری بارگاہ میں آیا ہے رحمت کے لیے، تو رحمت برسا دے۔ پر ابھی ہاتھ نیچے بھی نہ آئے تھے حبیب کے کہ اللہ نے رحمت برسانا شروع کر دی۔ اتنی رحمت برسی کہ اصحاب سوچنے لگے کہ کیسے میں اپنے گھروں کو جاؤں، سوچنے لگے کیسے میں اپنے گھروں کو جاؤں، یہاں تک کہ مسلسل 7 دن تک بارش ہوتی رہی، رحمت برستی رہی۔ 7 دن کے بعد صاحب دوبارہ آئے، رسول کو یا رسول اللہ بارش اتنی ہو رہی ہے، رحمت اتنی برس رہی ہے کہ راستے بند ہو چکے ہیں، ہم گھروں سے باہر نکل نہیں پا رہے ہیں، فصل ختم ہو جا رہی ہے، لہذا آپ دعا کر دیے۔ جب یہ کہا دعا کر دیے کہ رحمت ختم ہو جائے، تو رسول نے فوراً کہا ہماری امت کتنی مظلوم ہے، کتنی معصوم ہے کہ رحمت کو برداشت کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے۔ اللہ جب رحمت دیتا ہے تو برداشت کرنے کا ایک مادہ ہونے، صبر کر کے اللہ رحمت برسا رہا ہے۔ اور پھر رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، پروردگار تیری بارگاہ میں تیرا حبیب آیا ہے، مدینے کے شہر کے اندر بارش کو روک دے، مدینے کے اطراف بارش برسا۔ جیسی رسول کی زبان سے جملہ نکلا کہ مدینے کے اندر بارش کو روک دے، مدینے کے اطراف برسا، تو اسی وقت مدینے شہر کے اندر بارش رک گئی اور اطراف میں بارش ہوتی رہی۔ تو اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کی دعا پروردگار رد نہیں کرتا، جس کی دعا پروردگار رد نہیں کرتا۔ اب دوسرے انبیاء میں اور ہمارے نبی میں فرق تو یہی ہے، فرق تو یہی ہے کہ جب بھی کسی نبی کو ان کی قوم والوں نے اذیت دی ہے، پریشان کیا ہے، مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں، تو اس نبی نے اپنی قوم سے عاجز آ کر اپنی قوم کے لیے بد دعا کی ہے۔ جناب موسیٰ، جناب ابراہیم، جناب نوح، بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء نے اپنی قوم والوں کے لیے بد دعا کر لی، جب لوط بد دعا کی، لیکن واحد ایک نبی سید المرسلین ہے کہ قوم والوں نے جتنا پریشان کیا، اتنا پریشان کیا، اتنا پریشان کیا، یعنی حد کر دی کہ اونٹ کی غلاظت کو رسول پر پھینک دیا، لیکن رسول خاموش، صبر، خاموش۔ اور اس کے بعد بھی انہی لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر پروردگار میری امت کو بخش۔ اس رسول کے ماننے والے ہم ہیں کہ نبی ایک ہے۔ آج ایک اہل سنت کے پروگرام تھا، اس میں ہم کو بلایا گیا کرنے کے لیے، تو پہلے تقریر کی مولانا مشرف صاحب حبیبی نے، جو بڑی مسجد کے پیش امام، جیسے ہم کو بلایا، ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صرف یہی کہا کہ رسول کو علم و حکمت کی تعلیم کے لیے بھیجا ہے پروردگار، اور لوگوں کے سینوں سے غلاظت کو نکالنے کے لیے۔ آیت کا ترجمہ نے ایسے کیا، ترجمہ جو ہم نے کیا آیت کا ایسے کیا کہ رسول کو اللہ نے بھیجا علم و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے اور لوگوں کے سینوں سے غلاظت کو نکال کر پھینکنے کے لیے۔ اور صاحب پروردگار کہہ رہا ہے رسول تم سے پہلے کے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا، ہم نے کہا آج ہر مولوی اسلام کا، ہر مولوی جس مسجد کا پیش امام ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ وہابی کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی ہے، یہ دیوبندی کی ہے، یہ شیعہ کی ہے، یہ سنی کی ہے،
یہ اعلی حضرت کی ہے. سب نے اپنی مسجدوں کے سامنے بورڈ لگا دیے کہ یہ ہماری مسجد ہے. کوئی مسجد ایسی بتا دو جو خدا کی مسجد ہو. کوئی مسجد ایسی بتا دو کہ جو خدا کی مسجد ہو, کہ جہاں خدا کے سامنے سر آ کے اپنا سر جھکائے. سب کوئی ایسی مسجد بتا دو. سب نے اپنی اپنی مسجدوں کو الگ کر دیا کہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ حنفی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث, یہ وہابی. سب نے الگ الگ کر دیا. اللہ کا گھر کون سا ہے نہیں پتا, مسجد کون سی ہے نہیں پتا, اس میں سب آ کر ایک ساتھ سر جھکائیں. ہاں شیطان کے لیے اتوجہ ہوتی سنیما ہال میں, وہاں شافعی بھی ہے, حنبلی بھی ہے, دیوبندی بھی ہے, مالکی بھی ہے, شیعہ بھی ہے, سنی بھی ہے. سب مل کر شیطان کی اتباع کر رہے ہیں. کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا. جہاں شیطان کی اتباع کر رہا ہے مسلمان, وہاں کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا کہ وہابی کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو, شیعہ کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو, حنفی کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو, اعلیٰ حضرت والوں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو. کیا شیطان کی اتباع سب ایک ساتھ کر رہے ہیں؟ جہاں اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے, سب نے اپنے گروپ کو الگ کر دیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ یہ دین ایک ہی ہے. آدم سے لے کر خاتم تک دین ایک ہی آیا ہے. کسی نبی کا دین الگ نہیں. ہاں شریعت الگ ہے. شریعت آئی ہے, ابراہیم کی شریعت, نوح کی شریعت, موسیٰ کی شریعت. شریعت با علم آنا ہے. میں تو خیر چونکہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں, ان کے بعد تو خیر نئی چیز تھی. شریعت با علم آنا کہ ایک بچہ جب پیدا ہوا, بڑا ہوا, 10 سال کی عمر کم سے کم کتنے لباس اس کے پاس آ گئے. جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا لباس آتا گیا. جب بچہ بالغ ہو گیا, 15 سال کا ہو گیا, جوان کا لباس اس نے پہن لیا. بس دین اسی طرح آدم سے لے کر خاتم تک چلا. آدم کے وقت دین بچہ تھا, زیادہ حکم نہیں آیا, بس یہ کہا طواف کر لو ایک پتھر کا. دین تھوڑا سا بڑا ہوا, نوح کی شکل میں شریعت آ گئی. اب حکم آیا کہ اب تم سجدہ کرو. موسیٰ کے دور میں دین ذرا اور بڑا, کہا اب ظہر کی نماز پڑھ لو. ابراہیم کے دور میں دین اور بڑا, کہا اب عصر کی نماز پڑھ لو. یہاں تک کہ ختمی مرتبہ کا دین آیا ہے تب 5 وقت کی نماز واجب ہوئی ہے. دین ایک ہی تھا. کبھی نوح کی شکل میں شریعت آئی, کبھی ابراہیم کی شکل میں آئی, کبھی موسیٰ کی شکل میں آئی, کبھی داؤد کی شکل میں آئی, کبھی یوسف کی شکل میں آئی, کبھی یعقوب کی شکل میں آئی, یہاں تک کہ عیسیٰ کی شکل میں آئی. اور پھر ختمی مرتبہ جب آئے ہیں تو اسی دین کو کامل کر دیا اللہ کے پیغام کو پہنچا کر. اور جب پیغام کو پہنچا کر کامل کر دیا تو اللہ نے پھر شرط لگا دی, الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج دین کامل ہو گیا ہے, نعمتیں تمام ہو گئی ہے, تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا ہے. جب اللہ نے شرط دے دی کہ دین کامل ہو گیا ہے تو ملا کو کس نے اجازت دے دی اپنے دین کی ترویج کرنے. اور اس کے بعد پھر ہم نے وہاں ایک شعر پڑھا, ان کی جنت ان کی دوزخ کچھ نہیں پر چپ رہو. ان کی جنت ان کی دوزخ کچھ نہیں پر چپ رہو, جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے. ان کی دوزخ ان کی جنت کچھ نہیں پر چپ رہو, جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے. تو ہم کون ہیں جنت و جہنم تقسیم کرنے والے؟ اسی بات پہ ہم نے وہاں پہ تقریر ختم کر دی. سارے لوگ پریشان کے مولانا کیا کہہ کر چلے گئے, سوچتے رہو. تو اس رسول کے ماننے والے جو ایک نبی ہے عالم اسلام کا, ایک کتاب, ایک قرآن, ایک نبی, ایک دین, ایک کعبہ, ایک قبلہ, سب کچھ ایک. اور ہم میں رنجشیں اختلاف اتنے ہیں کہ شاید ہندوؤں کی طرف خدا بھی نہیں ہوں گے. سوچئے رسد جو لاکھوں خداؤں کا ماننے والا ہے وہ آپس میں اتحاد کیا ہوا ہے, اور ہم ایک خدا, ایک نبی, ایک قرآن, ایک کعبہ, ایک دین, ایک اسلام کے ماننے والے, ہم میں اتحاد نہیں ہے. 28 نمبر والا چاہتا ہے میرا الگ گروپ ہو, آئرن گیٹ والا چاہتا ہے میرا الگ گروپ ہو, رمشا والا چاہتا ہے میرا الگ ہو, ماچس والا چاہتا ہے میرا الگ ہو. رسول ایک دین کے لیے آیا ہے, ایک نبی آیا ہے, اتحاد کا, وحدت کا پیغام. میرا مولوی, میرا ذاکر, میری انجمن نہیں, میرا چھوڑو, ہماری انجمن, ہمارا کرو, ہمارا مولوی, ہماری انجمن. چونکہ وہاں جب جاؤ گے تم محلے سے نہیں پہچانے جاؤ گے, تم دین اسلام سے پہچانے جاؤ گے. رسول کی اتباع کرنے والے ہو, اہل بیت کی پیروی کرنے والے ہو, 14 معصوم کے ماننے والے ہو. اگر 14 معصوم کو مان رہے ہو تب سند ملے گی. ایک امام کو بھی چھوڑا. اسی لیے روایت میں والی ہوا ہے کہ 8 امام تک جو آئے, 8ویں امام تک, روایت کا جملہ ہے,
کہ مطلب کوئی 2 امام کو مانے, کوئی 3 کو مانے, کوئی 4 کو مانے, کوئی 6 کو مانے, کہ جو 8ویں امام تک آ جائے سمجھ جاؤ وہ 14 کا ماننے والا ہے, چونکہ 8ویں امام کے بعد کوئی دین الگ نہیں ہوا, کوئی مسلک الگ نہیں ہوا ہے. 7ویں امام تک ہوا ہے دین الگ, مسلک الگ. 21 مسلک تھے اس وقت, 7ویں میں 21 مسلک. کتنے مسلک تو ختم ہو گئے, اب 4 مسلک بچے ہیں. تو ہم 14 معصوم کے ماننے والے ہیں, اور یہ 14 معصوم وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اتحاد کا پیغام دیا, وحدت کا پیغام دیا. لہٰذا 2 مہینہ 8 دن عزاداری کرنے کے بعد اور عید میلاد النبی میں جب ہم بیٹھے ہیں تو ہم اپنے سینے سے غلاظت کو نکالیں. یہ غریب, امیر, سید, پٹھان, شیخ, رئیس, فلاں فلاں فلاں, ایک شیعہ اثنا عشری, ایک 14 معصومین کے ماننے والے ہم ہیں. تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. ہمارے ذاتی اختلافات اپنی جگہ, اور اختلاف ہونا اچھی بات ہے, اختلاف ہونا اچھی بات ہے, نظریاتی اختلاف ہونا اچھی بات ہے. نظریاتی اختلاف جہاں ہوتا ہے پتہ چلتا ہے قوم زندہ ہے. مردوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا, لاشوں کے درمیان اختلاف, لاش تو پڑی ہوئی ہے, بے سود پڑی ہوئی ہے, تو اختلاف وہیں ہوگا جو قوم زندہ ہوگی. تو اختلاف ضروری ہے لیکن نظریاتی اختلاف, اور نظریاتی اختلاف ہونا بھی ضروری ہے جس سے پتہ چلے قوم زندہ ہے. تو ہم اپنے انفرادی اختلافات کو معاشرے میں لے کر نہ آئے. معاشرے میں ایک ہی پیغام ہو, وحدت کا, اتحاد کا, تب ہم کہہ سکتے ہیں نبی کے ماننے آیت اللہ خمینی نے بڑا بہترین جملہ کہا, اے مسلمانوں تم ہاتھ کھول کر اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کے لیے لڑ رہے ہو کہ ہاتھ کھول کر پڑھے یا ہاتھ باندھ کر پڑھے. اور اگر ہاتھ باندھ کر پڑھے تو اس میں بھی اختلاف کر رہے ہو کہ سینے سے اوپر باندھے, سینے کے نیچے باندھے, ناف کے اوپر باندھے, ناف کے نیچے, دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ, بائیں ہاتھ دائنے ہاتھ پہ, تم اسی میں اختلاف کر رہے ہو. دشمن تمہارا ہاتھ کاٹنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. تو دشمن جب کھڑا ہوا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو کیسا پیش کرنا ہے. بس عزیز اللہ تمام کی دامن وقت پہ گنجائش نہیں ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے جو رحمت اللہ عالمین بن کر آیا ہے, جس کی رفتار, گفتار, اخلاق اتنا بلند تھا کہ اللہ نے قرآن میں صنعت دے دی, انک لعلی خلق عظیم. ہم نے تم کو اس خلق عظیم پر, بہترین اعلیٰ منزل پر رکھا ہے. تو اس رسول کی جب ماننے والے تو ہمیں بھی اپنے کردار کو ویسے ہی سنوارنا ہوگا. اور جن لوگوں نے اس محفل کو منعقد کیا ہے ان کے رزق میں برکت عنایت فرما. اور اس روایت کو آپ قبول نہیں کریے گا, پچھلا ڈونیشن ملا ہے, یہ روایت خرچہ ہو گیا. ہمارے علماء اسلام کی حفاظت فرما, بالخصوص ہمارے مراجع کرام آیت اللہ العظمی سیستانی رہبر معظم انقلاب سید علی خامنہ کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو نصر نابود فرما, اسرائیل اور یہودیت کو نصر نابود فرما. تمام انجمنہائے ماتمی جو کلکتے کی ہیں اور اطراف کلکتہ کی, بنگال باہر کی جتنے عزادار ہیں سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اور جو ہمارے قوم کے بچے ہیں ان کے قوم کے بچوں کے علم اور علم میں اضافہ فرما. جو جوان ہیں ان جوانوں کے رزق میں برکت عنایت فرما. ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر واقع رکھ. اور الہی یہ ماہ رحمت کا مہینہ ہے, ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, تجھے اس ماہ کا واسطہ ہے. جو ہماری خطائیں ہوئی ہیں, جو ہم سے سرزد ہوئی, جو غلطیاں ہوئی ہیں, جو گناہ ہوئے ہیں, پروردگار تو اپنی رحمتوں سے ان گناہوں کو معاف فرما. اور الہ جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, منجی عالم بشریت یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سبوں کو ان کے آوان و انشاء میں شمار فرما. ربنا تقبل منا اللهم صل على محمد وآل محمد